چیز میں آپ کو بتاؤں گا نا، جیسے اب آیت الکرسی کا وہ تھا، ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے بولا اس طرح ایک شخص تھا، اس نے مجھے یہ بات بولی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ وہ بندہ شیطان تھا، لیکن بات تمہیں وہ صحیح بتا گیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے وہ اصل میں انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ انجینئر شیطان ہے. وہ حدیث کا معنی مطلب تشریح تفسیر ایک محدث فقی اس فیلڈ کا ماہر کر کے ہمیں سمجھاتا ہے. امام ترمذی نے لکھا ہے، وہ کہا حدیث کا معنی زیادہ جانتے ہیں، ترمذی شریف نے لکھا ہے. تو امام ترمذی جو ہے 1200 سال پہلے کے محدث نے لکھ دیا. خود محدث ہو کے یہ نہیں لکھا محدث زیادہ جانتے ہیں، الٹا اپنے فن سے الگ فقی کہا کہ فقہ زیادہ جانتے ہیں. آپ نماز میں رفع دین کرتے ہیں؟ جی سر. رکوع میں رفع دین کرتے ہیں؟ جی سر. اسلام 360 ترمذی شریف 257 نمبر ابھی آپ کھولیں اور پڑھ کے سنائیں سب کو. میں یہ کہنا آپ کو چاہ رہا تھا کہ اسلام 360 کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم دین لیں کس سے، اس کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے. قرآن اور سنت سے. ابھی آپ کا جو ایریا میں 50 لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ جائیں اور کہیں دیکھو قرآن حدیث ہے ریفرنس بخاری حدیث نمبر 300، صحیح مسلم حدیث نمبر 200، فلاں ٹاپک فلاں مسئلہ سنیں. اسٹارٹ کرتے. السلام علیکم سلمان بھائی. وعلیکم السلام. جی سر میرا نام سلمان نسیم عباسی ہے. سر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، ریسپیکٹفلی بات ہوگی انشاءاللہ. جی سر، یہ تو ایسے ہی ہے، ریسپیکٹفلی وہی ہوا. میں سر یہ میں نے پوچھتا ایک تھا، چیز دوست سے جی اچھا سنیں نا آپ، جو ہماری بات ابھی ہوئی دیکھیں بنیاد پہ بات کرنا زیادہ بیٹر ہوتا ہے اس سے بجائے کہ ایک ایک مسئلہ اٹھایا جائے. نہیں سر، اصل میں بات یہ ہے نا کہ اگر ایک چیز پہ جس چیز پہ وہ ہوتا ہے نا، میں اب ایک دوست سے بات کر رہا تھا، اسی نے آپ کا یہ لنک بھیجا ہے مجھے. اس نے بولا تھا اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں. فنڈامنٹل ٹاپک پہ سعید بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ اپنا شیئر کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، صحیح بات ہوگی انشاءاللہ. جی سعید جی بھائی. بولیں سر. میں کہہ رہا تھا ایک نقطہ ابھی چھڑ جی گیا جی ہے سر. کہ کسی کی بات کو ماننا نہیں ماننا کیسے کیوں نہیں کیا سر جاتا وغیرہ. جی جی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسا بولا میرا اوپینین، تو میرا اوپینین نہیں چلے گا. یہ تو چلو آپ نے ایک بات میرا اوپینین لفظ پہ پکڑ لی. جی جی کیونکہ قرآن اور حدیث میں ایک بات آ گئی ہے نا، اس کے بعد اگر اوپینین مطلب ایک اس طرح کا ہو جو اوپینین ان سے بہت ہٹ کے جا رہا ہے، تو وہ اوپینین پھر انسان نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ اس سے بہت ہٹ کے جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جی جی اگر انجینئر حدیث پڑھے اور حدیث پہ جھوٹ بولے تب آپ کیسے پتہ لگاؤ گے؟ سر پہلے جائیں گے اس حدیث کا، پہلے تو اس سے یہ پوچھیں گے کہ وہ کون سی کتاب سے بات کر رہا ہے، پھر اس کا نمبر پوچھیں گے ریفرنس، پھر اس سے یہ پوچھیں گے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. پھر آگے جو میں زیادہ کر یہ ہے کہ میرے کزن ہے، حافظ ہے، اس کے دوست ہیں، وہ ان کے بھائی عالم ہیں، یہ وہ ان سے بھی بات کر لیتا ہوں کہ یہ سر یہ چیز اس طرح ہے کہ یہ ایسے ہی ہے یا اس میں کوئی چینج ہے یا یہ کچھ، تو اس طرح سے. کوئی آپ کا ابھی تک آپ کو کوئی حدیث ملی جس نے حدیث پہ اس نے جھوٹ بولا؟ سر حدیث پہ جھوٹ بولا ہو تو ابھی تک مجھے نہیں سر، مجھے نہیں ہوئی. جو اس نے حدیث بولی ہے اس کا نمبر میں نے نکالا ہے، تو بات تو وہی ہے. کتنے سال سے سن رہے آپ؟ سر سال سے تو نہیں، مطلب آپ بول سکتے ہیں دو سال. جی چلیں 2 سال بولیں. 2 سال سے آپ کو اس کا ایک بھی جھوٹ نہیں ملا؟ میرے کو 2 دن میں ملا. جی سر بتائیں. ریفرنس دیتا ہوں میں، چیک کر لینا آپ اس کی ویڈیو میں. جی جی میں وہ فل ویڈیو پہ دیکھوں گا، کیونکہ ہاف کلپس پہ فل میں ویڈیو وہ ہی بلیو دیکھنے نہیں بول رہا ہوں، کرتا. ہاف تو میں بول بھی نہیں رہا، فل ہی ویڈیو جی جی دیکھنے میں بول اس رہا میں کنفرم بتا رہا ہوں. جی جی ہوں. نہیں میں نے ہاف کا بولا. نہیں میں وہی آپ کو بول رہا ہوں کتنی کہ میں ہاف دیکھتا بھی نہیں ہوں اس طرح. تو کتنی میں دل کیا بولتے ہیں ڈاکٹر اسرار کو بھی سنتا ہوں، یہ سارا کچھ تو وہ تو ایسے ہی. کتنا اعتراض سے پہلے دفاع کرنے کا آپ کا ذہن دیکھو بن گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ انجینئر سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو، اور آپ کے شاید نہیں دل میں سر، جگہ اگر بھی وہ بن گئی اس کے صحیح لیے. بات بول رہے ہیں تو پھر تو وہ سنی پڑتی سن ہے نا، تو لے مطلب ابھی اگر بات تو سنیں. جیسے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا نا، جیسے اب آیت الکرسی کا وہ تھا، ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے بولا اس طرح ایک شخص تھا، اس نے مجھے یہ بات بولی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ وہ بندہ شیطان تھا، لیکن بات تمہیں وہ صحیح بتا گیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے محفوظ مطلب انسان ہوتا ہے. اس بات کی تصدیق تو بات نبی نے کر قرآن دی نا. وہی نا بات. اب وہی جو وہ بات بول رہا ہے تو وہ انجینئر حدیث تو میں ہمارے دور حدیث میں نا حضرت، جی جی انجینئر ہمارے وہی نا دور پھر میں، حدیث تو اس میں. کا جی وہی میں بول رہا ہوں، وہ جب بولے گا تو بولنے میں وہ دے، ہمیں حدیث جا تو کے بولنے دے حضرت. السلام علیکم. یہ بھائی سیکر بھائی وہ اصل میں انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ انجینئر شیطان ہے.
हाँ یا اس تشویح دے رہے ہیں بہرحال نہیں انہوں نے تجویز تو دے دی نا وہ یہ ایگزامپل وہ مثال وہی دے رہے ہیں نا کہ ہاں شیطان سے جب بات لے سکتے ہیں تو انجینئر سے کیوں نہیں لے سکتے؟ میں بول رہا ہوں اس نے کیونکہ نبی نے بولا تھا کہ اس نے بات سچ بولی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا، تو آپ بھی ایک جس سینس میں آپ بول رہے ہیں نا کہ وہ جھوٹا ہے، میں بول رہا ہوں چلیں وہ جھوٹا ہے آپ کے لیے، آپ بول رہے ہیں نا، میں مان گیا آپ کے ساتھ کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن بات اگر وہ ایک چیز صحیح بول رہے تو وہ پھر وہ صحیح تو ہے. تو ابھی مطلب مجھے وہ اس کا صرف ریسپانس دینے ریفرنس دیں دے آپ، رہا ہے اور صحیح جواب مجھے دے دیا. ریسپانس دینے دیں، آپ سب خاموش ہو جائیں. انہوں نے ایک حدیث پیش کی، جی شیطان اور شیطان نے صحیح بات بولی جھوٹ بات بولی، جو بھی انہوں نے بات بولی اس پہ میری ان سے جی اس گزارش کے ہے کئی جھوٹے اچھا کہ حدیث کو خود ہی سمجھنا ہے اپنے دماغ سے. نہیں سر الحمدللہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا کیا بولتے ہیں تفسیر نیچے ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، پڑھ کے انسان ماشاء اللہ. ہر کوئی الحمدللہ تو اتنا تو پڑھا لکھا ہے کہ پڑھ کے وہ سمجھ لے. اس حدیث کو کی تفسیر کس نے اس بات سے کی کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی جی جھوٹا سر بھی ہے تو اس کی بات لے لو، کوئی شیطان بھی ہے اس کی بات لے لو. کس محدث کس نہیں فقی جو نے؟ اگر وہ صحیح بول رہا ہے وہ چاہے جھوٹا ہے لیکن اگر میرا ایک سوال صحیح بات سنو بول رہا ہے نا، آپ اس کا ریفرنس نکالیں. یہ آپ کی پرسنل بات ہے جو آپ بول رہے ہو اپنے خیال سے. ابھی آپ نے کہا نا انجینئر کا اوپینین معنی نہیں رکھتا، تو آپ کا بھی اوپینین معنی نہیں رکھتا، جو آپ جواب دے رہے ہو آپ تو کا وہ بہت اوپینین ہے. مختلف جا رہا تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس حدیث کی شرح میں تفسیر میں کس فقی نے کس جی جی محدث نے اس حدیث سے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے 1400 سال میں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان یہ جھوٹا بھی کوئی بات بولے تو لے لینے کا. یہ حوالہ دے دو مجھے. شیطان کوئی جھوٹا کیا ہوا لائٹ چلے گئی؟ نہیں لائٹ تو نہیں گئی سر، لائٹ نہیں گئی. میں اس بات کا جواب رکھ رہا ہوں، مطلب ایک لحاظ سے، مطلب اگر ایک میں آپ کو ایک وہ بولوں کہ آپ کا ایک دوست ہے وہ زندگی بھر جھوٹ بولتا ہے، حضرت پرسنل اوپینین نہ دے. ابھی آپ نے جب انجینئر کا پرسنل اوپینین نہیں لینا قبول لیکن وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ تو آپ مل رہا ہے نا اپنا سر، اس پرسنل کا وہ اوپینین چیز کیوں دے اپنا رہے ہو تھا، حضرت؟ اس کی ایک الگ وہ چیز تھی، مطلب وہ اس کے ساتھ لنک نہیں جا رہی تھی. ابھی میری تو بات اس کے آپ ساتھ کی لنک بھی جا نہیں. رہی ہے نا شریعت میں پرسنل میری تو اوپینین لنک جا عام رہی آدمی ہے کا چلتا ہی نہیں نا حضرت. سر. اگر سر اوپینین کی اگر آپ اس طرح بات بول رہے ہیں تو سر پھر وہ تو پھر آپ بھی جو بول رہے ہیں پھر وہ بھی نہیں چلتا پھر میں کہ نے میرا اوپینین اوپینین تھوڑی جو دی ہے، میں ہے. نے دلیل مانگی حضرت. میں نے آپ اوپینین وہی کہاں تو دی؟ بول رہے ہیں نا کہ میرا اوپینین، آپ جس اس سینس میں بول رہے ہیں تو میں وہی نہیں بول یہ رہا میرا ہوں. اوپینین کہتے کہاں ہے؟ ہیں میں تو آپ سے ایک دلیل کا ایک بندہ مطالبہ آپ کا کیا. دوست. جی جی دلیل کا مطالبے میں آپ کو جواب دیکھو یہ دینا ہے کہ امام نووی نے اس کی شرح کی ہے، ابن حجر عسقلانی نے اس کی یہ والی شرح کی ہے، امام ذہبی نے اس کی یہ شرح کی ہے، امام شافعی نے جی شرح جی کی ہے، امام احمد ابن جی حنبل نے. یہ جواب میں اب یہ سب باتیں بولنا ہے. جواب میں یہ نہیں بولنا ہے اچھا میرا دوست تھا وہ کھجور کھا رہا تھا پھر اس کو چکر آ گئی پھر اس کے منہ پہ پانی ڈالا گیا. یہ سب کیوں بول رہے ہو؟ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب پہ دلیل دینا ہے آپ کو. یا تو بول دو دلیل نہیں ہے، ایکسپٹ کرو نا. یہ سب باتیں کیوں کرنا؟ نہیں سر چلیں کیا بولتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انس سے جو میری بات ہو رہی تھی وہ ایک الگ بات تھی، لیکن آپ سے جو ہو رہی ہے اس پہ بھی میں یہی بات بولوں گا کہ تو میری میں تھوڑی انس نہیں ہوں، لنک صحیح جا الگ رہی ہوں ہے نا نا، میں. الگ تو نہیں جا رہی. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس طرح حدیث کی مطلب کیا جس طرح آپ نے بولا اس طرح جواب دوں؟ میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں، آپ جس طرح چاہے دلیل دے دیں، لیکن دلیل ہونا چاہیے نا، آپ کی پرسنل سوچ نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ آپ کس اپنی طرح تھاٹس دلیل آپ سنا رہے کس ہو. طرح سے واپس آپ ایک بار مجھے وہ بتائیں میں گے ایک آپ نے کیسے ایگزامپل بولا کہ دیتا کس ہوں، طرح. میں جی ایک ایگزامپل آپ ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی کرم حدیث ہوگا. آتی ہے، جی سر. ٹھیک ہے، آپ وہ جی جی حدیث کا معنی مطلب تشریح تفسیر ایک جی محدث فقی اس فیلڈ کا ماہر کر کے ہمیں سمجھاتا ہے. امام جی سر. ترمذی نے لکھا ہے، وہ کہا حدیث جی کا معنی زیادہ جانتے ہیں، ترمذی شریف نے لکھا ہے. تو امام ترمذی جو ہے 1200 سال جی پہلے کے محدث نے لکھ دیا. خود جی محدث ہو کے یہ نہیں لکھا محدث زیادہ جانتے ہیں، الٹا جی جی اپنے فن سے الگ فقی کہا کہ فقہ زیادہ جانتے ہیں. تو اس سے پتا چلا عام آدمی کے مقابلے میں فقہا جی حدیث کا سر. معنی زیادہ جانتے ہیں. تو یہ والی حدیث جو آپ نے پیش کی وہ شیطان کو آیت الکرسی کے ٹاپک پر جو آپ نے حدیث پیش کی، جی سر. اس حدیث کی تشریح میں اس کا مطلب معنی سمجھانے میں کس محدث کس فقی کس مجتہد نے یہ بات لکھی ہے؟ کیونکہ دیکھو حدیث تم اور میں سمجھتے بیٹھیں گے تو کوئی کچھ بھی سمجھ لے گا. تو قرآن حدیث کو سمجھنے کا ایک ضابطہ ہوتا ہے. قرآن کی آیتوں کو جی ہم تفسیر سے سمجھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جی پڑھتے جی ہیں سر ایسے اور ہی ہے. دیگر تفسیرات پڑھتے ہیں تاکہ وہ جی معنی جی ہمیں سر تفسیر سے سمجھ میں کیا ہے. سمجھ گیا. جی جی اسی طرح سے حدیث بخاری شریف کو فتح الباری کے حوالے ہم نکالتے ہیں، دیکھو فتح الباری میں یہ آیا، اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو جی ایسی سر. جو آپ حدیث بیان کر رہے ہو نا، ایک قاعدہ ہے جی الکتاب و سنت والا فہمی اصل پہ صالح، کتاب و سنت کو مسئلہ کے فہم سے سمجھتے ہیں. اگر ہر انڈیویجول کو یہ اجازت دی جائے آپ حدیث کو جی سر. سمجھو تو سوچو جی پھر جی کیا ہوگا. کوئی کچھ سمجھے گا، کوئی کچھ سمجھے گا، کوئی کچھ سمجھے گا، بگاڑ ہو جائے گا.
تو ایک یونٹی ہونے کے لیے، قرآن حدیث پہ ایک یونٹی فارم کرنے کے لیے اہل سنت کا ایک قاعدہ ہے کہ کتاب و سنت کو اسلاف سے سمجھا جائے تاکہ یونٹی بھی ہو اور معنی میں دائیں بائیں بھی نہ جائے. وجہ یہ ہے کیونکہ عام آدمی قرآن حدیث کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا فقیہ سمجھ سکتا ہے، اور اس پہ میں نے دلیل کے طور پہ آپ کو امام ترمذی کی بات پیش کر دی. آپ سمجھے؟ تو آپ جو حدیث پڑھ رہے ہو سر اس کا ریفرنس نمبر اور وہ اگر آپ بتا دیں. بتا دیا جائے گا آپ کو، پرسنل میں دے دیا جائے گا. ہم کوئی بھی بات ایسی ہوائی فائرنگ میں نہیں کرتے. نہیں وہ تو ایسے ہی ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے، جتنے ادھر ہیں تو وہ پھر پریپیئر ہی ہو کے آئے تھے، وہ تو مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ. ہاں تو آپ ابھی ہم پہ بھروسہ کر لیں گے، آپ کو ریفرنس دے دیا جائے گا. اگر آپ کو لگے ریفرنس نہیں دیا، انشاءاللہ سر وہ تو آپ ایسے کل ہی واپس انس نے بات اس کر لیے سکتے مجھے ہیں. دیا. جی تو ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہی چیزوں کو ٹائمنگ ہوگی سمجھنے کا. سر، ٹائمنگ یہی ہے ہر ٹائم کی. آپ کو آج ہی دیا جائے گا حوالہ. ٹھیک ہے سر. میرے موبائل میں ہے تو میں اس کو ہٹا کے سینڈ نہیں کر سکتا گروپ میں. اور آج سر ہی دے ایک دوں گا میرا آپ کو. سوال ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں. پہلے ٹاپک سمجھا کہ آپ کو وہ تو بتائیں. جی سر. ٹاپک سمجھا آپ کو؟ جی وہ بات آپ کی مجھے سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات کریں آپ. سر میں سعید نے بھائی اصل میں لیکن ایک بات کی تھی نا. سلیمان بھائی کی بات کا آپ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے جو آیت الکرسی کا وہ جو حوالہ دیا سلیمان بھائی نے، سعید بھائی ہے تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کو اس کا جواب دو سلیمان بھائی کو. کیا مطلب، کیا جواب؟ وہ بولے نا کہ جھوٹا، اگر انجینئر جھوٹا بھی ہے تو اس کی بات کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ اصول حدیث جو انجینئر صاحب بھی پیش کرتے ہیں، اس میں سیدھا سا اصول ہے کہ اگر راوی کذاب ہو تو اس سے حدیث نہیں لے سکتے. یہ اتفاقی قاعدہ ہے، اس پہ اجماع ہے کہ کذاب اگر شخص ہو تو حدیث لے نہیں سکتے. وہ جو آپ سنا رہے ہو نا، اس وہ کا شیطان نے اپنی تکلیف سنائی تھی، کوئی دین نہیں دیا تھا، کوئی شریعت نہیں وہ بتائی تو تھی. ایسے ہی ہے، وہ اپنی جان اس نے چھڑانے اس کے کو لیے اس نے ایک بات کی تھی. نہیں جان چھڑانے نہیں، آپ سمجھو کیا بات تھی. آیت الکرسی جی سے شیطان کو ہوتی ہے تکلیف، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنی تکلیف سنایا کہ مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے. اور جب پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تکلیف والی بات اس کو ہو رہی ہے قرآن پاک سے، یہ حق ہے، تو جب تک شیطان وہ لفظ بول رہا ہے نا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ حدیث نہیں ہے. جب سر نبی لیکن پاک وہ صلی اللہ علیہ وسلم جی فرماتے ہیں نا یہ بات رائٹ ہے کہ شیطان کو اس سے تکلیف ہوگی، جی تب جا جی کے اس کو ہم حدیث بولیں گے. جی کیونکہ وہ نبی کی بات تھی. ہاں تب وہ آپ سمجھ گئے جب وہ نبی کی بات جی ہوتی ہے. دوسری لیکن بات یہ سر ہے کہ مجھے اگر ہم سنیں نا اگر ہم کذاب آدمی کی بات لینا شروع کریں تو اصول جی حدیث جو ہے کہ کذاب سے ہم حدیث نہیں لے سکتے، یہ اصول کے خلاف بات جا رہی ہے. تو اصول کے خلاف کوئی بھی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سر کذاب سے حدیث لینا ایک الگ، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن انجینئر جی کوئی جی حدیث مطلب اس طرح تو خود نہیں دے وہ رہا بھی تو حدیث ہی کہ سنا رہا ہے نا جیسا وہ حضرت. دے رہا ہے وہ بک میں لکھ رہا ہے. وہ تو بس بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ان ساروں میں یہ چیز لکھی ہے. دیکھیں ایک انسان کے اخلاق جو ہوتے ہیں نا، جی جو اصول حدیث میں جو راویوں سے حدیث لینے کو سیٹ کیا گیا ہے اصول، عادل و جی ضابط. عدالت کا تعلق اخلاقیات سے، انسان کیسا ہے، ٹھیک سچ ہے. بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، جی سنت کی جی پابندی کرتا ہے، یہ سب چیک ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر ایک آدمی کے اخلاقی کولیپس ہو رہے ہیں، غیر اخلاقی بندے سے شریعت سمجھنا، یہ کیا سین ہے؟ سر مطلب آپ ایک کس سینس پہ بول رہے ہیں، اس کے بات کرنے کا جو طریقہ ہے آپ اس پہ بول رہے ہیں؟ بات کرنے کا طریقے میں تو گالیاں بکتا ہے، پھوٹے دا پتر، یہ سب بولتا ہے. سر اگر آپ پنجابی ہو نا سر، تو یہ ایک مطلب آپ اس طرح تو آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. آپ کبھی دیہات یا گاؤں میں جائیں تو یہ ایک ایسی لفظ ہوتے ہیں جو ایک پنجابی کے نارمل وہ چیز ہوتی ہیں. ترجمہ کیا ہے ہوتا پھوٹے دا وہی ہے پتر کا؟ لیکن ایک نارملی لیا جاتا ہے، لیکن آپ والی جو بات ہے نا تو وہ جس ٹائپ نہیں، سے یہ بول میں رہا بھائی کی بات کاٹ رہا ہوں تھوڑی سی. ہے. جی کھوتے کا بچہ، کھوتے دا پتر، دجال، سر وہ کتے دا دجال پتر، بولے یہ دجال. گالیاں ہیں. میں خود پنجاب کا ہوں، ٹھیک ہے لیکن آپ پنجابی ہو. بات کرنے کا یہ کہ آپ نے جو کہا نا کہ پنجابی میں یہ عام ہے، عام نہیں ہے. پنجابی میں بھی یہ سر الفاظ بھاشا میں غلط اگر آپ سمجھے جائیں تو جاتے یہ ہیں. چیز جی اس میں بھی الفاظ غلط سمجھے جاتے ہیں پنجابی میں بھی. اگر ہم مذاق مستی نہ کریں تو مجھے امید ہے کہ بھائی جی کی جی سر. اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت خود ڈسپلین والے لگ رہے ہیں مجھے. نہیں انشاءاللہ سر، ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس پہ تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے.
لیکن میرا بھی کوئی سیکر سوال ہے، اگر وہ بعد میں آپ لوگ جواب دیں اس کا بھی. جی ایک منٹ سے ایک تھوڑی سی بات سیکر بھائی سے. جی جی طاہر بھائی بات کریں. سیکر بھائی جی جی آپ کریں. نہیں آپ سے ہی بات کرنی ہے. آپ اللہ کرے ان بھائی کی کچھ اصلاح ہو. اچھا سلیمان بھائی بات یہاں پر مجھے نہیں پتا کیا چاہ رہی ہے، لیکن جہاں تک میں اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ انجینئر کو آپ کیوں سنتے ہیں یا تحقیق کیا کرتے ہیں، یہی بات چل نہیں رہی ہے. سر، نہیں ان نے بولا کہ مطلب اگر وہ جھوٹا ہے تو آپ اس کی بات کیوں سنتے ہو، اس سینس میں وہ بول رہے تھے کہ وہ جھوٹ ہاں حدیث، پھر اس تو نے جھوٹی حدیث روکی ہے. تو وہی سیکر بھائی، شاید ان کا نام مجھے صحیح نہیں معلوم، تو وہ یہی بول رہے تھے کہ ٹھیک میں ہو آپ کو گیا. یہی اچھا بتاؤں گا کہ اس میں کون اب سی حدیث سے جھوٹ بولے. جی اب دیکھیں انجینئر کے کئی جھوٹ ہیں. جی اس پر میں آپ کو ایک تھوڑا سا کہوں گا کہ اگر اصلاح کی آپ کی تھوڑی سی نیت بھی ہے نا، تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ ایسے ہی اس کو لائک کر لیں، سرچ کریں سر گے آ میں جائے گا. آج کل کافی مطلب میں نے انس نہیں، مجھے ابھی پہلی بار ان کا بتایا تو میں وہ دیکھ رہا تھا ان کا تھوڑی دیر پہلے بھی، لیکن میں بھائیوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس لیے تھوڑا اس کو پوز کر دیا تھا. اب ان کی تقریباً 90% ویڈیوز میں انجینئر کے جھوٹ ہیں، وہ ثابت کیا انہوں نے بخاری مسلم کا نام لے کر. تو بات تحقیق کی ایک چھوٹی سی بات جی بھائی یہ ہے کہ ایک تحقیق کا نا ایک چھوٹا سا معیار ہوتا ہے. جی آپ جی نے جو بات کر رہے تھے مجھے اس وقت تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ آپ کو تحقیق نہیں ہے، آپ تصدیق کرتے ہیں. لیکن تحقیق یہ نہیں ہوتی کہ میں کسی عالم کے پاس جا کر کہوں گا جی مجھے بتاؤ یہ حدیث کیسی ہے. تقلید تو وہ بھی ہوگی. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی روایت آئے، حدیث آئے، جی جی آپ اس حدیث ہر راوی اس کا چیک کروں کہ وہ جھوٹا تو نہیں ہے، چیک آواز اس کٹ کریں، سینس رہی میں ہے. آپ بول رہے اس کے ایک ایک راوی جتنے بھی راوی ہیں اس حدیث کو بیان کریں، ان ہیں. ساروں جی کے جی بارے میں آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے. یا ان ساروں کے بارے میں جی آپ جی وہ تحقیق بھی کریں. میں، چلیں آپ بول سکتے ہیں، میں اس کے کہہ رہا بعد ہوں زیادہ کرنے ہر کا تھا راوی لیکن کو وہ بھی میں آپ کرتا ہوں. دیکھیں جھوٹا سچا نہیں. جی جی میں یہ کہنا آپ کو چاہ رہا تھا کہ اسلام 360 کی بات تو بعد میں ہوگی، جی جی پہلے تو سر. ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم دین لیں کس سے، اس کا کوئی سر معیار تو ہونا چاہیے. قرآن اور سنت سے. ابھی آپ کا جو ایریا میں جی 50 جی لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ جائیں اور کہے جی دیکھو قرآن حدیث ہے ریفرنس بخاری حدیث نمبر 300، صحیح مسلم حدیث نمبر 200، فلاں سر ٹاپک فلاں مسئلہ سنے نا ایک فلاں بات مسئلہ بیچ میں کروں گا، فلاں ویسے وہ مسئلہ پھر بعد ترمذی میں بولوں گا شریف. تو اس کا فائدہ نہیں رہے گا. جی اس کا ایک جواب تو کلیئر دیں ہے. گے پھر آپ بات کریں. جی جی سر آپ آپ جواب دیں. نماز میں رفع دین کرتے ہیں، جی سر. رکوع میں رفع دین کرتے ہیں. جی سر. اسلام 360 ترمذی شریف 257 نمبر ابھی آپ کھولیں اور پڑھ کے سنائیں سب کو. سر ایک منٹ، اسلام 360 کون سی حدیث؟ ترمذی شریف کھولیں 257 نمبر حدیث اور پڑھیں. اور یہاں پہ 257. اسکرین شیئر کر دے زیادہ بہتر رہے گا. سلیمان بھائی یہاں پہ نیچے اسکرین شیئر کرنے کا آپشن ہے، زیادہ بہتر ہوگا. سر میں کوشش ان کروں کو گا، ہی مجھے کھولنے اتنا دیں اچھا یوز. ورنہ انہیں شبہ آئے گا. جی جی نہیں نہیں سر، اس میں کچھ نہیں ہوتا، ہم آئیں سیکھنے کے لیے، اس میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. ارم بھائی موجود ہے تو کھول لے رہا ہوں ترمذی اسکرین شیئر کر. ان کو ہی کھولنے السلام دیں، علیکم. ترمذی شریف 257 نمبر حدیث ہے. نہیں ایک بار وہ 257. ایک منٹ. اسکرین شیئر پہ آ جائے نا تو پھر آ جائے گا یہاں پہ اسکرین پہ سب لوگ دیکھ لیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے. امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے. دو اس باب میں برا بن غازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث آئی ہے. 3 صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے. یہ جی سر. حدیث آ گئی جس میں پوری نماز میں صرف ایک بار رفع دین کرنا ہے، اور حضرت برا بن سر عازب دوسرے صحابی سے بھی اس سر پر اگر حدیث میں ہے. آپ کو اب حدیث دوں آپ وہ پڑھ لیں گے؟ حضرت جی پہلے ایک حدیث پہ بات تو کمپلیٹ ہو جائے تو آپ میری بھی تو سن لینا، اس پہ تو بات تو ہوگی پہلے اس ہوگی، پہ وہ تو ایسے ہی کمپلیٹ ہے. ہونے دو. جی جی پہلے ایک حدیث پہ بات کمپلیٹ ہوئی نہیں اور دوسری حدیث پہ ہم بات شروع کر دیں گے، کیا بات ہو نہیں، گئی؟ آپ مجھے ایک دے رہے ہیں تو میں آپ کو بول رہا تھا کہ میں آپ کو پھر اور 5-6 دیتا ہوں سلیمان جس بھائی میں وہ رفع آپ کو دین دے کیا نہیں گیا، اس رہے، میں میں وہ بول آپ رہا کو تھا. دے نہیں رہے. اسلام 360 کی بات ہو رہی ہے نا، تو بس اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہی نا، مطلب وہ مجھے بتانے تو میں بھی ان جی کو بتا رہا تھا کہ ہے آپ اور مجھے بھی 5 حدیث دیں ہے. گے تو میں آپ کو 814 دے دوں گا. سر پھر میرے پاس بھی ہوں گی، اور اس میں کیا، میرے پاس بھی ایک بات حدیث کمپلیٹ ہو جائے. ہے. سعید بھائی جی کنٹینیو جی آپ کریں، بولیے. یہاں پہ اسکرین وہ شیئر ہو سامنے گیا ہے. والا بھی برابر سے بات جی جی ڈسپلن سر میں آپ کر رہے بولیے. تھے، ابھی وہ بات ہی روک دی ہے میری، بولے یہ میں رائج 5 کا دے دوں نہیں گا. نہیں چلیں.
تو تعداد میں یہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا اسپیکر بھائی بات کریں، ٹھیک ہے آپ بات کریں. رائے دال بھائی اپنا جو ہے نا اس کو ہٹائیں، کتاب والا جو پورشن ہے، اور وہ حدیث دکھائیں. جی سعید بھائی کنٹینیو کریں. ابھی انہوں نے کہا خود نے کہ اسلام 360 میں نے تحقیق کی علماء سے، مفتی حضرات سے، طارق مسعود سے، کہ اس میں سب صحیح ہے. جو سب صحیح ہے تو اس میں تو یہ آیا ہے کہ حضور نے پوری نماز میں صرف ایک بار رفع دین کیا. برا ابن عازب دوسرے صحابی سے بھی روایت. بات تو کمپلیٹ ہونے دو میرے بھائی صاحب. بھائی دیکھو یار ایسے بات نہیں ہو گیا، ایک ایک کر کے بات بیچ ہوگی میں نا. رکا دے رہے ہیں بھیا، دو نا سنیں گے. اگر نہیں بیچ میں بولنا تو سلیمان بھائی ایسے انٹرپشن سے بات نہیں ہوگی. آپ کو کوئی بات اگر صحیح لگتی ہے تو آپ بعد میں بولنا، اپنے ٹرن میں بولنا. آپ کمپلیٹ تو ہونے دو. یہ تو بھائی فلو ٹوٹ جاتا ہے، بار بار آپ بولے جا رہے وہ ہو. کیا پلیز گیا معلوم ہے کیا، سامنے والے کو پرابلم ہو گئی ہے. ایک آدمی نے بول دیا کہ اس میں سب چیز صحیح ہے. اب ہم اس کے عمل سلیمان کے بھائی آپ خلاف. سلیمان بھائی آپ میوٹ کر لیجیے، وہ میرے سے مخاطب ہے بھائی، آپ سے مخاطب نہیں ہے. آپ میوٹ کریں. اچھا ٹھیک ہے. جی سعید بھائی. پرابلم یہ ہو گئی کہ ایک آدمی نے خود ہی کہہ دیا کہ یہاں پر سب جی صحیح ہے. اب اس جی صحیح کے اندر سے ہم دکھا رہے ہیں ایک حدیث جو ان کے عمل کے خلاف ہے. اب ان کو ہو رہی ہے پرابلم اور بیچ میں بول رہے ہیں. ہم نے تو سکون سے بات سنی ان کی، ہم تو بیچ میں جو ہے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بوجھ برداشت نہیں ہو رہا انجینئر کے خلاف. جو پہلے بھی جو دفاع کرنے کے لیے آ گئے تھے نا، اعتراض سے پہلے دفاع کرنے کے لیے آ گئے. اور عجیب آدمی ہے، اتنی بھی انٹیلیجنسی آدمی ہونی چاہیے کہ کوئی کی گالی دے رہا اس کا بھی دفاع چالو ہے، کھوتے دے پتر کا بھی دفاع چالو ہے، دجال بول رہا ہے اس کا بھی دفاع چالو ہے. ارے باپ رے باپ. خیر، جی تو انہوں نے کہا سامنے آ گیا. اسلام 360 میں سب چیزیں رائٹ ہے. تو یہاں پر حضور کا عمل پوری نماز میں صرف ایک مرتبہ رفع دین کرنا. حضرت برا ابن عازب صحابی، دوسرے صحابی کا عمل پورے نماز میں ایک بار رفع دین کرنا. اس کے نیچے لکھا اکثر اہل علم صحابہ تابعین، صحابہ اور تابعین کا بھی پوری نماز میں ایک بار رفع دین کرنا. سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث، صحیح مسلم اور بخاری کے راوی، ان کا بھی ایک ہی بار رفع دین کرنا. اہل کوفہ، یہ پوائنٹ ہائی لائٹ مجھے بہت دنوں سے کرنی تھی، تھینکس آج موقع مل گیا. امام ترمذی جو ہے اہل کوفہ کو کنسیڈر کر رہے ہیں کسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے. اس سے پتا چلا کہ متقدمین کے زمانے میں اہل کوفہ مایا ناز شخصیت تھی علم کے معاملے میں، ورنہ کسی حدیث کے شرح میں ان کو نہیں پیش کیا جاتا تھا. اگر ان کی ویلیو ہے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے نا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بڑے لیول کے اسکالرز اہل کوفہ میں موجود ہے، اس لیے صحابہ تابعین کے بعد اہل کوفہ اور سفیان ثوری کا نام لیا جا رہا ہے. تو اس سے پتا چلا اہل کوفہ مضبوط علم میں. الحمدللہ یہ پوائنٹ بڑے دنوں سے تھا، آج ریکارڈ میں آ گیا. تو اب میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو اسلام 360 میں سب صحیح ہے تو یہ والے صحیح پہ آپ عمل کر لیں. ابھی ان کو بولنے دیں. جی سلیمان بھائی کریں آپ کریں. اب میں بات کروں سر. اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کریں گے اس کا آنسر دینا. سلیمان بھائی آرام سے بات کریں. آپ بہت زیادہ آپ کی بات سے میں بہت متفق ہوں نروس فیل کر رہے ہیں. آرام سے بات کریں، پانی وغیرہ پی لیں، آرام سے بات کریں. جی کیا حسین صاحب انہیں کوشچن دے دو اور ان کو کہا پی رہا ہوں ہضم کرنے کے لیے. جی ان کو ایک میں صحیح کوشچن بھائی. دے دیں، جی ان کو کوشچن دے دیں اور بولنا کوشچن کا آنسر میں جتنی بھی باتیں کرنی کریں. کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا اسلام 360 میں سب صحیح ہے، ہم نے آپ کو ایک صحیح حدیث دی ہے. نہیں آپ کی ٹرن آئے گی نا ہماری کوشچن کو سمجھے. ابھی ٹرن آئے گی، وہ یہ لاسٹ آپ کی کوشچن کر رہے ہیں پھر اینڈ کریں میرے 10 گے. سیکنڈ اور بول رہا ہوں. ویسے سر اب میری بات کاٹ رہے تھے. بھائی صاحب 10 بھائی سیکنڈ بولنے کے بعد آپ بولو 1 گھنٹہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے آپ کو صحیح دے دیا، آپ کے اسٹینڈرڈز کے مطابق اس میں سب صحیح تھا. اب آپ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں اس کا ریزن دیں گے اپنے جواب میں. جی سر سلیمان بھائی. کیونکہ صحیح بخاری میں 735 736 737 738 739 رفع دین کے ساتھ اس میں ہے. صحیح مسلم میں 861 862 864 895 یہ ساری اور بھی حدیثیں ہیں رفع دین کے علاوے سے. مطلب ان نے یہ اس طرح بھی نماز پڑھی ہے اور رفع دین کے ساتھ بھی پڑھی ہے. تو اس لیے میں جب کسی کو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں میں اس کو اس چیز پہ پکڑ نہیں لیتا کہ تم رفع دین کیوں کر رہے ہو یا کیوں نہیں کر رہے ہو. ابھی آپ سوال ہی نہیں سمجھے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جی آصف بھائی آپ نوٹ کریں، ان کا سوال یہ نہیں. آپ الٹرنیٹو بتا رہے ہو، یہ بول رہے ہیں کہ یہ حدیث تو اسلام 360 کے اندر ہے نا. آپ نے کہا کہ اسلام 360 میں سب بات صحیح ہے، درست ہے، تو یہ حدیث کو آپ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے ہو، کیوں اپلائی نہیں کرتے ہو، یہ پوچھ رہے ہیں. سوال یہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں رفع دین کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ حدیث امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. سوال یہ ہے کیونکہ یہ اسلام 360 کے اندر ہے اور آپ کے قول کے مطابق اسلام 360 صحیح ہے. پھر تو یہ ان پہ بھی بات جاتی ہے کہ یہ صحیح بخاری کی میں نے ابھی ان کو بتائی ہے، صحیح مسلم میں بھی بتائی ہے کہ یہ میں حدیث جواب دیتا ہوں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں رفع
ठीक है, गुड क्वेश्चन जी सर। ब्रदर, आज का वेरी Thank गुड you. क्वेश्चन। चलिए जज़ाकल्लाह सर। भाई साहब मेरा सवाल लेकिन पेंडिंग रहेगा, चलो मैं पहले जवाब दे देता हूँ, देवबंदियों का दिल बड़ा है। सेम क्वेश्चन मैंने पूछा तो भाई साहब ने जवाब नहीं दिया कि मैं इस हदीस पे अमल क्यों नहीं करता हूँ, बल्कि दूसरे हदीसों के हवाले दे रहे हैं। तो दूसरे हदीसों के हवाले देने से ये कहां से साबित हो गया कि इस पे अमल नहीं करने का? सवाल समझा? तो सर इसको भी किस तरह वो हो जाता है कि अभी इस आप पे ही अमल खामोश करने रहे का, ना हजरत, मैं तो आपके टाइम पे इस पे खामोश था। अमल करने का वो भी मेरे तो से कहाँ हम से हो बात रहता कर है? सुलेमान भाई, देखिए डिबेट आपके वक्त करनी है आपको मेरे साथ, तो बताओ। अभी यहाँ पे एक सिंपल चल रहा है डिस्कशन, डिबेट नहीं हो रहा, डिबेट उसूल से होता है भाई सुलेमान भाई, डिबेट नहीं हो रहा है ना, आपको मालूम है ना ये बात तो डिबेट स्टार्टिंग करनी है तो ठीक है फिर सर, भाई वो साहब ऐसे ही जितना खाए वो सब ठीक उल्टी हो जाएगी। चलिए ठीक है, शहीद भाई मेरे से चलिए मुखातिब है, आप अल्हम्दुलिल्लाह, म्यूट कर अल्लाह लीजिए साथ है और सुलेमान हजम हो भाई। गया। पहले गियर में चल रहा हूँ, चलने दो। सुलेमान भाई आप म्यूट कर अल्हम्दुलिल्लाह। ले भाई जी, ऐसे ना करें, इंटरप्शन सही नहीं है, आपकी टर्न में वो इंटरप्ट नहीं कर रहे थे ना। भाई साहब ने सवाल पूछा है तो सवाल पूछने के बाद खामोश रहना सुन्नत है। जब तक सामने वाले का जवाब ना आए तो आप सुन्नतों पे अमल करें। इंजीनियर ये सब नहीं सिखाता, इंजीनियर बात करने के आदाब नहीं सिखाता, गाली सिखाता है। तबलीगी जमात में जुड़ो, बात करने के आदाब सिखाएंगे। खैर, सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैंने तबलीग सवाल, जमात के साथ देखिए रोजे भी देखिए फिर लगा आप के आया इंटरप्ट कर हूँ। रहे हैं सुलेमान भाई, आप भाई अपने टर्न में आपको बात वक्त कर दिया लेना। गया था, ये बोल के दिया गया था आप 1 घंटा बोलो, अपने टर्न में जवाब दो ना, मना कौन किया? भाई अब सवाल लिख लो अगर याद नहीं रहता तो, लेकिन अपने टर्न में जवाब दो। हाँ, ठीक है सर। इन्होंने, इनसे मैंने सवाल किया कि ये हदीस पे अमल क्यों नहीं है, तो भाई साहब के पास जवाब नहीं है, बल्कि रफ़ा-ए-दीन की हदीसें मुझे पढ़ के सुनाई और कहा कि इस पे अमल क्यों नहीं है। मेरा उस पे अमल इसलिए नहीं है क्योंकि उन हदीसों का तर्क साबित है। इस हदीस से इमाम नसाई ने अपनी किताब में 1000 साल पहले ही बता दिया था कि क्यों अमल नहीं किया जाएगा। इमाम नसाई ने बाब बांधा तर्क ज़ालिक, नॉट डूइंग दैट, नॉट डूइंग व्हाट, रुकू में रफ़ा-ए-दीन नहीं करना, रुकू में रफ़ा-ए-दीन करने की हदीस लाए, फिर उसके नीचे चैप्टर कायम किया नॉट डूइंग दैट तर्क ज़ालिक, और उसके नीचे यही हदीस लाए अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाली, ये उसका तर्क साबित हो गया। लिहाजा मैं ये अमल नहीं करता, है मेरा जवाब हो गया। अब मेरे जवाब पे कमेंट नहीं करेंगे, पहले अपना जवाब देंगे। बताइए आप क्यों नहीं करते इस पे अमल? सर मैं इस पे क्यों नहीं अमल करता, क्योंकि ये वाली हदीसें भी तो हैं ना सर जिस पे करते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताई है। ये जवाब है सर मेरा तो यही जवाब है आपको। मैं अभी सुनन अबू दाऊद की भी की हदीसें हदीस दे है, दूं नहीं सर, सुने ना, वो भी मेरा क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन किया तुम 2 हदीसें आ गई, रुकू में रफ़ा-ए-दीन का ना नहीं करना। मुझसे पूछा गया कि रुकू में रफ़ा-ए-दीन करने वाली पे अमल क्यों नहीं करता है। मैंने दलील दी मुहद्दिस से, अपनी तरफ से नहीं, कि मुहद्दिस ने तर्क का बाब बांध करके हदीस ला करके बता दिया कि पिछला अमल जो हो गया तर्क, अब जो अमल तर्क हो गया है तुम उस पे अमल क्यों कर रहे हो, ये सवाल है मेरा, जबकि उसकी तर्क की सही हदीस साबित है। तो तर्क पे अमल करना चाहिए कि पुराने मसले पे अमल करना चाहिए? मिसाल की तौर पे एग्जाम्पल, सही मुस्लिम के मुकदमे में और तिरमिजी शरीफ में 2 हदीसें आती हैं। एक हदीस में आता है खाना खाए आग पे पका हुआ तो वजू टूट जाएगा, फिर से वजू करना पड़ेगा। दूसरी हदीस आती है कि वजू नहीं टूट करना पड़ेगा। अब पहली वाली हदीस का तर्क दूसरी वाली हदीस से साबित है। अब कोई भाई साहब की तरह जवाब दे, अरे क्योंकि हदीस आती है आग पे पका हुआ खाना खाने से वजू नहीं टूट जाने की, लिहाजा मैं उस पर अमल करूंगा, तो ये कोई जवाब हुआ? सर इस तरह तो फिर तिरमिजी में हदीस 255 भी है ना, रफ़ा-ए-दीन करने की जो हदीस है और आग पे 255 पका हुआ तिरमिजी में। खाने से वजू टूटने की भी हदीस है। आग पे पका हुआ खाना से वजू टूट जाता है, इस पे आप अमल करते हो? जी आग पे पका हुआ खाने से वजू टूट जाता है, तिरमिजी में भी है, सही मुस्लिम के मुकदमे में भी है। आप इस पे अमल करते आप हो? करते हो? मैं नहीं करता क्योंकि तर्क मानता हूं। आप क्यों नहीं करते हो? मैं भी तर्क मानता हूँ, यहाँ क्यों तर्क मानते हो? जैसे आप मानते हो वैसे मैं मानता हूँ। मैं तो इसलिए मानता हूँ कि उस हदीस को तर्क करने दूसरी हदीस है, इसलिए मानता हूँ। आप भी इसलिए मानते हो? सर इसीलिए ही होगा क्योंकि जब हदीस को हदीस वो करती हो तो फिर बस सेम कायदा इधर पे इमाम तिरमिजी ने करके बताया कि ये हदीस वो हदीस को तर्क करती है, यहाँ भी मान लो, बात सेम है। इसमें तो फिर सर तिरमिजी में 255 भी आती है, उस पर फिर मैं क्या बोलूँ? ठीक है, तो तर्क हो गया ना 257 से, अच्छा और क्या बता रहा हूँ? 255 का तर्क मतलब 257 से हो गया। नहीं अभी तो इसका बात असल में बात रुक सिंपल जाओ। है आग पे पका हुआ खाने से वजू टूट जाता है, उस पे आप अमल क्यों नहीं कर रहे? जो बात 255 से आप सुनाओगे, जो भी बात आप रफ़ा-ए-दीन करने की हदीस से सुनाओगे, मेरा सेम क्वेश्चन होगा, आग पे पका हुआ खाने से वजू टूट जाता है, इस पे अमल क्यों नहीं करते? उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। रफ़ा-ए-दीन पे फिर मुझे थोड़ी सी आप वो वाली बात है कि जब मैं अगली बार वापस आऊंगा तो इस पे मैं थोड़ी तहकीक करके आऊंगा। तो 2 साल आपने क्या किया इंजीनियर को सुन के, एक मसले पे तहकीक नहीं की?
سر وہ بیچ میں اتنی اس طرح کی تو سر پھر میں نے آپ کو کیا بولتے ہیں اس کے علاوہ بھی کیا ترک کے علاوہ بھی اور باقیوں نے بھی تو چیزیں بولی ہیں نا، ان نے بھی پھر ان کی کچھ باتوں کو ترک کیا ہوگا، یہاں رفع دین کی بات جس چل طرح رہی ان نے ان کی باتوں کو ترک ہے کیا، اس طرح حدیث وہ کر کے اس طرح حضرت ایک باقیوں کی بات، بھی ہے. حضرت جی ایک بات پہ جی غور سر. کریں، 2 سال سے آپ جی کو سر. ایک آدمی رفع دین نہیں سمجھا پایا، مجھے 3 دن میں سکھایا میرے مفتی نے الحمدللہ. ماشاء اللہ. مجھے اللہ ان کو ریٹرن لمبی جانے کی زندگی دے. ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو ایسے استاد کو چھوڑیں جو 2 سال میں ایک مسئلہ نہیں سمجھا سکتا، ایسے استاد کو چھوڑیں جو مدرسے سے وہ فارغ تو سر عالم بھی آپ نہیں کی ہے. ایسی بات ہے، لیکن وہ تو آپ کی ایسی بات میں بول سکتا ہوں، لیکن بیچ میں میری اپنی بھی میں تحقیق لازمی کروں گا. وہ آپ کی بات صحیح ہے. اسی حدیث پہ اس نے جھوٹ بولا، اس پہ بھی تحقیق کرنا، ویڈیو آپ کو سینڈ کیا جائے گا. اس حدیث پر ٹھیک جھوٹ ہے، آپ بول کے ویڈیو پوری کہتا ہے، پوری سینڈ کرنا، میں سنیں پوری دیکھوں گا. آپ پوری ہی سینڈ جی کریں سر. گے، بار بار اس کو بچا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو آدھی بھیج بھی نہیں رہے ہیں، ہمارا نہیں کام ہی میں نہیں آپ کو بتا رہا ہوں ہے کیونکہ آدھی مجھے ادھورا باتیں بات ہی پیش آتی کرنا. ہیں، تو وہ پھر آدھی مجھے ادھوری ملتی نہیں ہے پوری. آدھی ادھوری بات کرنا ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. آپ کو پوری ہی حدیث ہم پوری ویڈیو بھیجیں گے. اس نے اس جی حدیث کے جی جی بارے میں جو جھوٹ بولا وہ سن لو، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. میں اگر غلط بولوں تو آپ مجھ سے جی رجوع کروا لینا کل. اس نے جی کہا ہے انشاءاللہ کہ اس ضرور. حدیث میں آیا ہی نہیں کہ دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، یہ کہہ رہے ہو، جبکہ جی آپ نے خود حدیث میں پڑھا کہ فرسٹ کے علاوہ کہیں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، حدیث میں آیا ہے. وہ کہتا ہے دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، حدیث میں نہیں آیا. یہ اس کا جھوٹ ہے، تو ویڈیو. سر ایک اور بات ہے، پھر یہ عید کی نماز میں کیوں رفع دین کرتے ہیں؟ عید کی نماز میں رفع دین کرنا منسوخ نہیں ہے، ترک اس کا ثابت نہیں ہے، اس لیے کرتے ہیں. سر آپ نے ابھی بولا ہے کہ رفع دین ترک کرنا وہ منسوخ ہے، تو عید کی عام نماز میں بھی نمازوں تو کے رفع لیے، دین ہی ہوتی ہے. عام نمازوں کے لیے میں نے بولا. یہ والا دیکھ لیں، یہ والا دیکھ لیں بس. ایک دفعہ سر بس. اس کا مطلب ہے اس میں یہ بھی تہجد نہیں میں ہے کہ رفع دین دوبارہ نہ کر سکتا اٹھائے، یہ ہوں؟ بھی نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے اس کا یہ ایک مطلب ہے دفعہ کہ میں رفع بس. دین اس میں یہ بھی تہجد نہیں میں ہے کر کہ سکتا دوبارہ ہوں؟ نہ اٹھائے، یہ بھی نہیں سنیں ہے. ویڈیو سنیں نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے. سر پوری ویڈیو ہاتھ بھیجنا، اس کی اٹھائے ویڈیو گھنٹوں نماز گھنٹوں کے کی شروع ہوتی میں ہے. ہاتھ اٹھائے پہلے اتنا ایک تو دفعہ سن لو. بس. اس میں یہ بھی نہیں اچھا ہے کہ ٹھیک دوبارہ نہ اٹھائے، یہ بھی نہیں ہے. نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے. امپلائڈ ہے، یہ بات میں نہیں. نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ بس. اس میں یہ بھی سر نہیں ہے کہ شروع سے دوبارہ پھر نہ سے لگائیں، اٹھائے، یہ بھی سوری، نہیں ہے. نماز کے شروع شروع سے لگائیں سر. تھینک یو. نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ بس. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ نہ اٹھائے، یہ بھی نہیں ہے. اس میں یہ نماز بھی کے شروع میں نہیں ہے ایک کہ دفعہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے. اٹھائے. اب پورا سننے کے بعد امپلائڈ کیا، نماز کے یہ شروع بات میں میں نہیں. ایک بار، پورا سننے کے نماز کے بعد شروع میں دوبارہ ایک نہیں بار اٹھائے ہو جائے جی گا. جی نماز کے جی شروع میں سر. ایک بار ہاتھ اٹھائے پھر دوبارہ، اس میں یہ بھی نہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھائے. پوری ویڈیو 1 گھنٹے کی سننے کے بعد یہ لفظ بدل جائیں گے. نہیں نہیں سر، کیونکہ میں صحیح طرح سنوں گا نا کہ آگے پیچھے بھی اس نے کچھ نہ کچھ بولا ہو، تو اگر اس نے وہی غلط کہہ بولا ہے رہا پھر ہوں، آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ کو ایک بات سوال پوچھ رہا ہوں. اس نے بولا پوری جی نماز میں جی صرف سر. ایک بار ہاتھ اٹھائے، پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے. یہ بولنے کے بعد اس نے جو بھی بولا ہو یہ والا جملہ بدل جائے گا اس سے. نہیں سر، کیونکہ یہ تو نہیں ہے، اس نے آگے اور بھی دوسری ویڈیوز بنائی ہوں گی، اس پہ اس نے بولا ہے رفع دین کرنا، یہ لیکن سب وہی آپ میں کا آپ کو بول رہا ہوں اندازہ نا ہے. کہ میں اس دیکھیں کی. آپ کتنا دفاع کرتے ہو جی اندازے سر. پہ اس کا. سر دفاع اب آپ کس سینس میں بول رہے ہیں دفاع مطلب؟ ابھی آپ بول رہے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے بنائی ہو. میں بول اور رہا ہوں جو نا چیز پوری وہ ویڈیو میں دیکھ کر بتاؤں گا کہ اس نے آگے پیچھے پوری بات کیا بولی. اگر یہی والی بات ہے تو پھر آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن میں ابھی وہی آپ کو بھی وہی بول رہا ہوں کہ عید کی نماز میں جس طرح ترمذی آپ نے شریف، بولا ہے کچھ نمازوں پہ رفع دین آپ کو کر سکتے ہیں، تو وہ تو پھر ترک نہیں ہوئی. تو اس کا ترک میں ہمیں ملا نہیں نا. عام نمازوں کا ترک مل گیا، خاص نمازوں کا ترک نہیں ملا. خاص نماز کون تو سی ہے؟ مطلب سنت نماز سنت پڑھے. میں رفع دین کر سکتا ہوں، فرض میں نہیں کر سکتا. بھائی عام اور خاص کا فرق کیا ہے؟ سنت اور فرض کا نہیں کیا ہے؟ آپ کو سنائی دیا کیا؟ سر فرض، عید سر کی اذان ہوتی نماز ہے، جو مین جو نماز ہوتی ہے نا وہ لوگ عید کی فرض اذان بولتے ہیں، ہوتی باقی تو ہے. سنت موقدہ، سنت نفل یہ چیزیں آتی ہیں. مین سنیں جو نا، علماء سارے بولتے ہیں، وہ دیوبند کے مفتی طارق مسعود بھی وہ بولتے ہیں کہ فرض. طارق جمیل بولتے ہیں، جب طارق یہ جمیل سب کسی کو باتیں آپ کیوں بول رہے ہو؟ مخاطب یہ کرتے سب ہیں، باتیں کیوں بول رہے ہو؟ اس کا سینس ہی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ عید کی نماز، دیوبند ہے اور آپ عید کی دیوبند کے اذان فرقے سے ہوتی ہیں. ہے؟ عید کی اذان ہوتی ہے؟ عید کی اذان نہیں سر. کیوں نہیں ہوتی؟ عام ریگولر جو نمازیں سب کی تو اذان ہوتی ہے. باجو والا سر بتا اس رہا پہ ہے، پھر اسی کو لے لو. باجو والا جو آپ کو جی رائے مشورہ کر رہا ہے اس کو لے لو. سر اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قرآن حافظ ہے، اس کا وہ ٹینشن نہیں ہے. وہ ویسے بھی ہاں بھائی، انجینئر کو سنتا ہی نہیں ہے. ویسے آپ انجینئر ہو وہ یا الٹا کوئی مجھے بھی ہو. بولتے کہ نہیں سنو، وہ الٹا مجھے بولتے نہیں سنو، لیکن وہ ہے کہ چلو آج آپ کے آنکھ کے سامنے ایک حدیث ہے، اس کو آپ نہیں مان جواب رہے ہو. سعید بھائی جواب نہیں آیا، اذان والا جواب نہیں آیا. ہاں ہاں ہاں. عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سر آپ ہی بتا دیں. آپ بتائیں. ریگولر نمازوں کی تو اذان ہے، عید کی کیوں نہیں ہے؟ جی وہی جواب رفع دین پر ہے. آپ ایک عید منٹ کی اذان کیوں نہیں ہوتی کا جواب لا لو، ہم رفع دین کیوں کرتے کا لا لیں گے. ایک منٹ تھوڑے سر. کام کرتے آپ بھی کرو. جی جی سر ضرور. ایسے یہ تحقیق تو پھر ساروں کا وہ کام ہے. جی جی جی. اچھا آپ میرے کو اور ایک پوائنٹ ہے
کہ آپ جی سر انجینئر کا جو ہے دفاع اتنا اندازے پہ کر رہے ہو سکتا ہے آگے کچھ بولا، ہو سکتا ہے یہ کراؤ، ہو سکتا ہے ویڈیو بناؤ، لیکن جو آپ کے آنکھوں نہیں کے سر سامنے ترمذی کی حدیث ثبوت ہے اس پہ آپ جی عمل جی نہیں کر رہے ہو، یہ مجھے سر وہ تعجب جو خیز ترک لگ کا رہا آپ نے بولا اس کو بھی میں سنوں ہے۔ دیکھوں گا نا، کیونکہ اب اتنی حدیثیں ہیں رفع دین پہ بھی، اب ترک والی چیز آپ سے میں نے سنی، اب میں جا کے دیکھوں گا، 2 سال اور پھر آپ آپ مجھے یہ بھی اندھکار میں بتا تھے، دیں سنیں جی نا 2 سال کا، سر، تو 2 اس سال کا تک آپ مطلب اندھیرے کیا میں تھے۔ آپ اہل حدیثوں کو کیا آپ بولتے ہیں کہ وہ رفع دین کرتے ہیں، تو وہ کیا یہ ٹاپک ارے چینج فی ہو الحال رہا آپ کی بات ہو ہے۔ رہی ہے نا بھائی، آپ کی بات ہو رہی ہے، انجینئر کی بات ہو رہی ہے، انجینئر کو سننے کے بعد 2 سال تک ایک آدمی اندھیرے میں ایک ٹاپک کو لے کے رفع دیں، سعید بھائی میں اگر وہ آپ سے 2 سال مخاطب تک اس سعید بھائی آپ سے میں مخاطب ہوں، ایک پوائنٹ آپ کو جی ایڈ کر سلیمان بھائی آپ میوٹ کر لیں۔ سعید بھائی دیکھیں، جی سر یہ سلیمان بھائی کا یہ ورڈنگ ہے ابھی کچھ انہوں نے 10 سیکنڈ پہلے دیا، وہ یہ دیا کہ میں ریفرنس کا جو حدیث ہے میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا، آپ سے سنا ہے، میں تحقیق کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کو سن رہے ہو جو ایک عمل پہ ایک حدیث تو بتا رہا ہے آپ کو لیکن دوسری چھپا رہا ہے، سوچو دوسری وہی اس نے تو میں چھپا نے دی، بولا نا، تو 2 سال آپ سے ایسے اندھیرے میں رکھا۔ یہ تو نہیں یہاں سر، انہوں نے بولا ہے کہ باقی بھی طریقے ہیں، جیسے رفع دین کے بغیر بھی نماز لوگوں نے پڑھی ہے اور لوگ کرتے بھی لوگوں ہیں، نے نہیں پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اس تابعین سے ثابت ہے، اہل علم سے ثابت ہے، اس طرح تو سفیان اور بھی ثوری لوگ سے ہیں ثابت ہے، جیسے اہل رفع کوفہ دین سے بھی ثابت ہے۔ ثابت ہے، جیسے میں آپ کو ریفرنس دے رہا تھا۔ میں نے تو آپ کو حضور کا عمل پیش کر دیا، آپ لوگوں کی بات کیوں کر رہے ہو اور اس پہ عمل تو کیوں نہیں میں کر بھی رہے؟ وہی کیونکہ بول رہا ہوں ابھی کہ تک نبی پڑھتے اچھا تھے چلیے، تو اس پہ صحابہ آپ نے ان سے ہی بول کے سنیں وہ نا، حدیثیں چلیے آئی ابھی ہیں۔ شارٹ بات کو نپٹا دیتے ہیں، آپ کو کافی وقت دیا گیا اور بھی لوگ رہیں گے جی جی بات کرنے، ابھی شارٹ میں آپ رپلائی انشاءاللہ کر دیں۔ ضرور ضرور سر۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ رفع دین کرنے کی حدیث ہے اس پہ آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں، میں نے جواب دے دیا کہ اس کا ترک ثابت دلیل سے ہوتا ہے، یہ میرا جواب ہے۔ آپ یہ ترک رفع دین والی حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا یہ مت بولنا کہ وہ حدیثیں ہیں، کیونکہ وہ حدیث سے اس کا ترک تھوڑی ہو رہا، کرنے والا کام چھوڑا گیا، رفع دین تھا پھر اس کا ترک ہوا، لیکن رفع دین نہیں تھا اور اس کو شروع کیا گیا، ریورس ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے آپ، ایک عمل جی تھا جی سر پھر اس کا ترک ہوا ہے، تو میں تو بول سکتا ہوں ایک عمل تھا اس کا ترک ہو گیا لہٰذا میں چھوڑ دیا، جیسے آگ پہ پکا ہوا کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، یہ عمل تھا لیکن اس کا ترک بعد میں ہو گیا، اب میں جیسے ریورس ڈائریکشن تھوڑی جا کے بول سکتا، میں اس حدیث پہ اس لیے عمل کرتا ہوں کیونکہ وہ حدیث کا عمل جو ہے وہ ثابت ہے، کسی مسئلے کا کسی حدیث میں ثابت ہونا اس کے عمل کرنے کے لیے حجت نہیں، کیونکہ بہت سارے عمل منسوخ اور ترک کے ساتھ موجود ہے، دوران نماز بات بھی کی جاتی تھی، اس کا عمل اس پہ بھی حکم اترا ہے کہ بات نہیں کرنی ہے، اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں، جیسے عورتوں کو پہلے منع کیا گیا تھا قبرستان جانے، بعد میں اجازت دی گئی، جیسے پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا پھر کعبے کی طرف ہو گیا، تو دلیل اس بات کے لیے حجت نہیں ہے کہ دلیل کا ہو جانا اس کے عمل پہ کرنے کے لیے کافی ہے، اگر اس کا ترک منسوخیت دوسری روایت سے ثابت ہو جاتا ہے تو ترک پہ عمل ہوگا، اسی طریقے سے جس طرح سے آگ پہ پکا ہوا کھانا اس پہ دلیل موجود ہے، اب کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ دلیل ہے اس لیے میں عمل کروں گا، نہیں، اس کا ترک دوسری حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آگ پہ پکا ہوا کھانا کھاؤ گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اب اس پہ سارے لوگ عمل کریں گے کیونکہ ترک ثابت ہو گیا، اس سے پتہ چلا قاعدہ یہ جس عمل کا ترک ہو جاتا ہے تو ترک پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر وہ حدیثیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی رہے گی۔ جی سر، آپ کی بات بھی سمجھ پہ آئی اور اس پہ میں تحقیق بھی انشاءاللہ صحیح طرح کروں گا تاکہ مجھے بھی اللہ ہدایت دے صحیح طرح اور کرنے کے لیے باقیوں کو پھر بھی۔ انجینئر کے علاوہ کرو، کیونکہ 2 سال سے آپ کو نہیں کیا سر، وہ سمجھا رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار کو بھی میں سنتا ہوں، مفتی اسحاق بھی ہیں ان کو بھی سنتا ہوں، یہی تو طارق پرابلم مسعود ہے، کو ان لوگوں کو بھی سنتا نہیں ہوں۔ آپ یہ کام ہی نہ کریں، آپ یہ کام نہ کریں کہ اس کو سنو اس کو سنو اس کو سنو، یہ 50 جن کو سن کے 50 ٹائپ کے دماغ میں باتیں آ جائے گی، ایک اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ تقلید کرو، ایک مذہب کو فالو کرو، تو نہ ہی تو اس طرح کے کنفیوژن کا شکار ہوگے، نہ ہی گمراہ تو ہوگے، سر گمراہی پھر کے اگر دروازے تو بند کر دیتے ہیں، سر تقلید اگر گمراہی یہ کا بات ہے تو دروازہ پھر بند کرتی ہے۔ کسی نے مجھے یہاں بھی بولا تھا کہ میں دیوبند، ہمارے دل بڑے، ہم دیوبندی ہیں، میں ابھی نہیں بولا کسی نے تھا، مجھے بولا تھا مجھے یہاں، ہاں، ہاں تو پھر آپ نے دیوبند کا کیوں وہ کیا، نام تو کیوں لیا؟ آپ بھی بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میں نے تو ابھی آپ پھر کو میں بولا نے نا، بھی تو، مسلمان لیکن اس بولنے سے سے پہلے بھی تو آپ دیوبندی نے بولنے حدیث کا، بولی ہے۔ ابھی آنسر لے لو جی نا، سر، جی مسلمان جی جی بولنا اور دیوبندی بولنا کانٹراڈکشن تھوڑی ہے، سر پر آپ تو فرقے ہے نا کو وہ بولا، کر رہے ہیں نا، اس نے ہے نا بولا، اس کو دے دو آپ مائک فرقے یار، کو وہ کر رہے ہیں، حدیث ہے ترمذی میں سوری بخاری میں 960، وہ بھی آپ پڑھنا، کیا کروں پڑھ کے، کس یہ ٹاپک پر فکر ہے، بھائی کو میں بول رہا ہوں، کس ٹاپک پر ہے، یہی عید کی آئی تھنک سو اذان کیوں نہیں دیتے اس لیے، تو کیا کروں اس کو پڑھ کے میں، فطر کی اذان دیتے آپ ہو، کو معلوم چل جائے گا کہ کیوں نہیں پڑھتے۔ فطر کی اذان دیتے ہو، جی فطر کی اذان دیتے سر، سعودیہ میں یہ اس کی تہجد کی اذان ہوتی ہے، آپ ان سے بات کریں، کیوں نہیں، کیوں دیتے ہیں؟ ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان سے کیوں بات کروں، ان کا ہمارا کوئی تو اختلاف آپ نہیں ہے، ان وہ سے تو پوچھنا، ہمبلی ہے، ایک بندہ ہے وہ شیخ ایک سدیش کے بایو ملک میں ڈاٹا کام میں کر رہا لکھا ہے، ہے کہ وہ مسلمان ملک سنی ہو ہے، کے، ہمبلی ہے، فقہ کو فالو کرتا ہے، ہمبلی،
और सुननी है, सही उनका हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं है, मैं उनसे क्यों बात करूं? मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप एग्जिट कर जाएं। जो हमारे बीच में गुफ्तगू हुई है टॉपिक को लेकर के, आप गौर फिक्र करें, रफ़ा-ए-दैन करना जी, सर, नहीं तो मैं करना, करूंगा, तर्क लेकिन वगैरह, बस और अल्लाह आप करे, एग्जिट करें, बात अल्लाह को यहाँ सारों टॉपिक को को हिदायत क्लोज दे। करें।